السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں پروردگار ابی فضل عباس کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام ان تمام عظیم ہستیوں کے لیے جن کی آغوش میں عباس بنے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم ان شاء اللہ من الطالبین بصقرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام. اما بعد شکر خداوند عباس کہ محرم کی 8 تاریخ ہمیں زندگی ملی برائے تذکرہ عباس. عباس لفظ عین بے سین عباسہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک پورا سورہ موجود ہے. اس کا نام ہے سورہ عبسہ و تولی اور اسی سے شہدائے کربلا میں ایک شخصیت عابس ابن شبیب شاکری، عابس اس میں فاعل ہے عبسہ سے، اور عربی ادب کے لحاظ سے جب کسی میں صیغے میں مبالغہ آرائی پیدا کی جانے، مبالغہ آرائی مطلب بہت بڑھا چڑھا کے کسی کو بیان کرنا، تو لفظ فعال پر اس کو لایا جاتا ہے. جیسے سجدہ ساجد، اور جب مبالغہ آرائی پیدا کرنا ہوئی اسی لفظ میں تو سجاد. عبسہ عابس عباس.
تو لفظ کو ہم پہچان لیں شدت مبالغہ کے اعتبار سے، لیکن ایک بات واضح کر دوں کہ ہم کسی کا نام رکھیں عباس تو ہمارے اور آپ کے لیے لغت کی بنیاد پہ نہیں ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ محبت کی بنیاد پر ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ کے اپنے بچوں کا نام عباس رکھے کہ جناب اس کا ترجمہ لغت میں ہے الاسد القوی، ایسا شیر بہت مضبوط ہو جس سے بھیڑیے تک ڈرتے ہو، اسے عباس کہتے، تو لغت سے دیکھ کے رکھیں تو یہ آپ جانیں اور عباس جانیں، اور اگر مولا کی محبت میں رکھیں تو پھر آپ جانیں اور مولا جانیں۔ اب یہ آپ کا اختیار، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو سمجھانا لازم ہوتی۔ اب نام اگر آپ نے رکھنا ہے، مولا عباس سے پہلے یہ نام کس کا تھا؟ اور انتہائی تعصب بعض مورخین کا، بعض اہل لغت کا، کہ حضرت عباس کی بنیاد پر یہ نام بعظمت ہو گیا، عباس ابن عبد المطلب۔ زمانے بھر کو عباس یاد دلا رہے۔ کون عباس؟ عبد المطلب کے بیٹے، رسول خدا کے چچا، عبداللہ اور عبید اللہ کے والد۔ اور عبید اللہ کون؟ حضرت مولا عباس علیہ السلام کے سسر، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، لبابہ کے والد۔ تو عابس، ساجد، سجاد اور عباس دونوں ہم وزن ہیں۔ جو سجدوں میں کمال پر ہو اسے سجاد کہتے ہیں، اور جو شجاعت میں کمال پر ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عباس کے نام کے ترجمے کے ساتھ دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ آپ کے القابات میں ایک لقب ہے جو کنیت کی شکل میں، اس کو عراق والے کہتے ہیں ابو فاضل۔ ابو فاضل، آپ کہتے ہیں ابو الفضل۔ مولا عباس کی اولادیں کتنی تھیں؟ آج میں نے اپنے عنوان کو محبت حضرت عباس میں تبدیل کر دیا ہے، تاکہ 8 محرم اس فرش اعضاء سے آنے والا اتنی معلومات لے کر جائے، پھر کبھی اپنے گھر میں کسی کا نام عباس رکھے تو معرفت کے ساتھ رکھے۔ یہ بات یاد دلا دوں کہ ہمارے درمیان ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ غلط فہمی ہے کہ نام رکھتے ہیں بچے کا عباس، پھر ترجمہ کرتے ہیں غصے والا۔ میں نے ابھی آپ سے کہا تھا اگر لغت دیکھ کے رکھیں گے تو آپ جانیں اور آپ کا علم جانیں، اور اگر اہل بیت کی محبت دیکھ کے رکھیں گے پھر اثر نام کا نہیں ہے، اثر کردار کا ہوگا۔ اور جہاں تک میں نے معلومات حاصل کی تمام لغات کو دیکھنے کے بعد، کہیں پر بھی عباس کا ترجمہ غصہ ور نہیں ہے، اور جو یہ ترجمہ کرے اس نے مولا عباس کی توہین کی ہے۔ جو یہ ترجمہ کرے، غصہ ور کے دو ترجمے ہوتے ہیں، ایک غصہ شیطانی ہے، ایک غصہ رحمانی ہے۔ غصے بھی دو ہیں، ایک رحمانی اور ایک شیطانی۔ جو دین کی حمیت میں آئے اس جذبے کو اگر غصہ کہیں تو قابل تعریف ہے، اگر یہ غصہ نہ ہو تو جہاد نہ ہو، اگر یہ غصہ نہ ہو تو دفاع حرم مقدس نہ ہو، اگر یہ غصہ نہ ہو تو انسان میں جذبات ماتم حسین نہ ہو۔
غصہ شیطانی وہ اپنے نام کے لیے، اپنے نمود کے لیے، اپنے خاندان کو دکھانے کے لیے کہ ہم بہت بڑے ہیں، یہ غصہ کیا ہے؟ شیطانی۔ اس سے پناہ مانگی ہے اور اس کی دعا مانگی ہے۔ مگر عباس کا ترجمہ غصہ ور مت کیجیے۔ عباس مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عباس رکھا۔ میں ایمان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، قسم کھا سکتا ہوں شرعی، کہ مولا کائنات کا کوئی فعل اور کوئی لفظ ختمیہ مرتبت کے بغیر نہیں تھا۔ آپ قدم اٹھاتے تھے، آپ قدم رکھتے تھے، آپ کچھ فرماتے تھے، آپ خاموش رہتے تھے۔ کامل ترین شخصیت اتباع مصطفیٰ میں، سنت رسول پر عامل۔ اور یہ ممکن نہیں کہ جس عباس کو رسول کی بیٹی نے سلام کہلوایا ہو، اس کا نام رسول خدا نے مولا علی کو نہ بتلایا ہو۔ اب ہم پلٹ کے واپس آئے، پہلے تو علم علی علیہ السلام نام کیوں رکھا گیا؟ باپ مولا کائنات، آپ کا علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اگر کوئی اور نام مولا کے نزدیک کربلا کے ناصر اور لشکر کے علمدار کے لیے سوٹ کر رہا ہوتا تو آپ یقین کیجئے وہی نام رکھا جاتا۔ اس لیے مولا نے اپنے علم کی بنیاد پر ایک جملہ اور رسول خدا کی دی گئی خبر کی بنیاد پر علی رکھیں تو قول امام ہو جائے، پیغمبر بتائیں تو حدیث پیغمبر ہو جائے، اور پیغمبر وما ینطق عن الہوی بولتے ہی نہ تھے جب تک کہ وحی نہ آ جائے۔ تو عباس کا نام چلا علی سے، ملا محمد سے، عطا خدا سے ہوا۔ اب ترجمہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اتنی وضاحت میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے کر دی کہ شاید ہم اور آپ زیادہ سمجھتے مولا عباس کو کہ جو جنگ کرنے جا رہے تھے مولا نے روکا تو غصہ آ گیا، پھر اندر سے درخواست آئی کہ آپ سمجھا کے لے آئیے۔ کچھ ایسی باتیں ضعیف روایتوں کی بنیاد پر یا کچھ داستان کے انداز میں ڈیولپ کی گئی۔ اگر حضرت عباس کو سمجھنا ہو تو تاریخ سے نہیں، لسان معصوم سے پہچانیے گا۔ مورخ جو لکھے گا اس کے دماغ کا خلل ہوگا، معصوم جو فرمائیں گے عطائے پروردگار ہوگا۔ اور اگر اب آپ جاننا چاہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام امام علیہ السلام نے پوری زیارت مولا عباس کی الگ سے تعلیم فرمائی ہے۔ ترجمہ اردو میں مل سکتا ہے، ہمارے یہاں بہت مشکل سے زیارت وارثہ کے اینڈ پر 3 لائن مولا عباس کی پڑھی جاتی ہے۔ پورے شہر میں مولا عباس کے علم کتنے، پورے شہر میں مولا عباس کے عارف کتنے، علم بہت، عارف بہت کم۔ تو معرفت کی پہلی سیڑھی ہے کہ کم از کم وہ ترجمہ تو پڑھیں۔ ایک چھٹے امام نے اپنے چچا کو سلام پیش کیا ہے، 7 سلام ہیں مولا عباس کے، اور پہلا سلام ہے سلام اللہ، اللہ کا سلام ہو ابو الفضل عباس پر۔ کب کی بات ہے؟ کربلا سے پہلے کی بات ہے۔ وہ جو واقعات آپ سنتے ہیں کہ غصہ آ گیا اور مولا
بہلا کے واپس لائے کہ بھائی غصہ مت کرو، یہ اس کے بعد کی بات ہے نا، سلام جو کہا گیا۔ تو اگر مجھے اور آپ کو آج کربلا کی تاریخ میں یہ واقعات مل گئے تو چھٹے امام کو معلوم نہیں تھا۔ آپ فرمائے سلام اللہ السلام ملائکتہ المقربین۔ میں اس لیے کبھی کبھار اس کو دہراتا ہوں کہ تاکہ درمیان میں اگر ذہن سے بات کوئی محو ہو جائے تو حضرت عباس کی شان میں کوئی گستاخی کسی سے واقع نہ ہو۔ ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، بزرگ سب بیٹھے، صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ پہلا سلام اللہ کا، والسلام ملائکتہ المقربین۔ آج 8 محرم ہے، آپ کو وقت ملے ورنہ وقت نکال لیجیے گا۔ مفاتیح الجنان میں مولا عباس علیہ السلام کی زیارت، آپ کے حرم کی مخصوص زیارت، اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے گا تو میری بات آپ کے لیے بہت آسان تر ہو جائے گی۔ سلام اللہ ہے، اللہ کا سلام، والسلام ملائکتہ المقربین وانبیائہ المرسلین۔ سارے انبیاء رسولوں کا سلام عباس کے اوپر ہے۔ حضرت آدم سے خاتم الانبیاء تک 1,24,000 انبیاء، 313 رسول اور 5 بڑے اولی العزم، سب بفرمان صادق علیہ السلام سلام کر رہے ہیں مولا عباس کو۔ اللہ علیہ۔ اس کے بعد السلام ملائکتہ المقربین وانبیاء المرسلین وجمیع الشہداء والصدیقین وعبادہ الصالحین والزاکیات الطیبات فیما تقتدی وتروح علیک یا ابن امیر المومنین۔ تمام شہداء کا سلام، تمام صدیقین کا سلام۔ صدیق صادق نہیں، صدیق نہیں، صدیق۔ صادق اور ہے، صدیق اور ہے، صدیق اور ہے۔ صادق مانے سچا، صدیق مانے دوست، صدیق جو سراپا صدق کو خدا کی طرف سے۔ اور صدیق اکبر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تمام صدیقین کا سلام، تمام صالحین کا سلام۔ صالحین میں صرف ترجمہ کرتا چلا جاؤں تو بات بہت دور نکل جائے گی۔ صالحین کا سلام آپ اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آپ صالحین پہ سلام بھیجتے ہیں، صالحین عباس پہ بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں عباس کا مطلب غصہ کرنے والا۔ اس حد تک نان سینس جملہ ہے کہ تکلیف ہوتی ہے ہمیں سن۔ اتنا ہی اگر آپ کو علم تھا تو نام نہ رکھا ہوتا بہتر تھا، توہین کرنے سے بہتر تھا نام منتخب نہ کرتے۔ آپ نے کس نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نام رکھیں عباس؟ نام بھی رکھا، توہین بھی کر رہے ہیں۔ ارے بچہ نام عباس ہے نا اس لیے غصہ کرتا ہے، نہ رکھتے۔ کس نے کہا تھا رکھنے کے لیے؟ کچھ اور رکھ لیتے۔ تو بڑا دعویٰ ہے اہل بیت کی محبت کا، اور اس حد تک نادانی ہے کہ گستاخی کے زمرے میں آ سکتی ہے۔ آئیے 8 محرم بھی اگر مولا عباس کی معرفت نہ حاصل کریں تو کب کریں گے؟ پھر لے دے کے 4 شعبان کو میلاد کرتے ہیں، ایک اس میں بھی منقبت پڑھی، شعرا کلام سنا، آخر میں دعا پڑھی بڑی صاحب نے، ختم۔ عباس کیا ہیں کچھ نہیں پتا،
ایک علم پر تھا، ایک لڑنا پر تھا، اور کیا پتہ ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ والذاتیات الطیبات، اور پاکیزہ ارواح کا سلام ہے عباس کے اوپر. فیما تقتدی وتروح علیک یا ابن امیر المومنین، ہر صبح اور شام سلام نہیں ہے. یہ ساتوں سلام شخصیات کے ہر صبح عباس پر ہیں اور شام عباس پر ہیں. یہ ابتدا ہے اس زیارت نامے کی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو میں نے آپ کی خدمت میں ایک پیغام رکھ دیا ہے کہ اگر مشکلات و پریشانیوں کا حل و الگ موضوع استغاثہ عباس، استغاثہ ابو الفضل العباس. پہلے خود ایک مسئلہ استغاثہ کیا ہے؟ مدد طلب کرنا، غوث، فریاد رس. اور آپ کو ضرورت نہیں کہ ہم آپ کو بتائیں کہ دلیل کیا ہے. کربلا میں سرکار سید الشہداء نے خدا کو نہیں پکارا تھا، حل من مغیث یغیثنا، اسی مادے غوث سے استغاثہ. مولا عباس کے اسم گرامی کے اعداد ہیں 133، 133. ابتدا میں 11 مرتبہ درود اور آخر میں 11 بار درود، درمیان میں 133 بار. یا کاشف الکرب، بالکل جیسے مولائے کائنات کے لیے یا کاشف الکرب عن وجہ رسول اللہ ان کے لیے. حالانکہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. جیسے مولائے کائنات اللہ کے رسول کے چہرے سے رنج دور کرتے تھے، ایسے مولا عباس مولا حسین کے یا کاشف الکرب عن وجہ رسول اللہ مولائے کائنات، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام مولا عباس. اے مولا حسین کے چہرے سے کر تکلیف کو کاشف دور کرنے والے ہیں. ایک شف کر بھی تو دور کر دے، تو دور کر دے، تو دور کر دے. کر بھی میری پریشانی کو، مشکل کو، بحق اخیک الحسین علیہ السلام. آپ کو آپ کے بھائی حسین کے حق کا واسطہ ہے. اور اگر بعض صاحبان عرفان نے ان کی بات اگر میں آپ تک پیش کروں تو درود کی تعداد بھی اتنی لکھی ہے، 133 ٹائم درود اول، 11 مرتبہ نہیں، اور اتنا ہی آخر میں، اور درمیان میں یہ جملہ 133 مرتبہ یا کاشف الکرب استغاثہ. لیکن بات ہماری بہت آگے نکل گئی، واپس لے آتا. مولا عباس کی اولاد، اور اولاد میں سے ایک کا نام فضل، ایک کا نام محمد، ایک کا نام قاسم، ایک کا نام احمد، جو بہت زیادہ روایت نے بیان کی، اور 4 اولادیں میکسیمم بیان کی بیٹوں کے عنوان میں. تو ہو سکتا ہے یہ کہا جائے کہ آپ ابو فاضل یا آپ ابو الفضل اس لیے کہے گئے کہ آپ کے بیٹے کا نام تھا فضل ابن عباس. لیکن کمال عقیدت یہ نہیں ہے بیٹا فضل ہو تو کیا تب عباس ابو الفضل ہے؟ عباس دنیا میں آنے سے پہلے فضیلتوں کے مالک تھے اور ہیں اور رہیں گے. اور یہاں ابو سے مراد باپ نہیں ہے، مالک ہے. جیسے ابو تراب تراب کا مالک، ایسے ابو الفضل فضیلتوں کا مالک. اور آج آپ کی خدمت میں ایک اور
لقب مولا عباس کا پیش کرنا چاہتا ہوں. ذرا سا عنوان ثقیل کر دیا میں نے آپ کی خدمت میں کہ تاکہ اس آج کی مجلس سے پورے سال بھر کے لیے یہ بات محفوظ ہو جائے. حضرت عباس کی حرمت اسلام کی حرمت ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، امام فرما رہے ہیں. میں کہوں تو اس پہ مبالغہ آ رہی ہو، خطابت ہو. امام فرما رہے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ زیارت نامے کے اندر لکھا ہوا لعن اللہ امتن استحلت من المحارم وانتہکت فیکا حرمت الاسلام. جا کے پڑھ لیجیے گا. امام صادق علیہ السلام کے جملے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو مولا عباس کی شخصیت میں ایک کنیت جو شکل کنیت میں لقب کے طور پر ہے، اور وہ ہے ابو القربہ. کیا ہے؟ ابو القربہ. یہ قربہ کیسے لکھیں گے؟ الف لام قاف رے بے اور آخر میں گول تھے. یہ قربہ کا لفظ آیا کہاں سے؟ تو اس کے لیے ہم چلتے ہیں پہلے تاریخ میں. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاس آپ کو لگ رہی تھی، پیاسے تھے آپ. ماہ رمضان کی 17ویں شب تھی. ماہ رمضان کی 17ویں شب تھی. ہجرت کا دوسرا برس تھا، یعنی کہ جنگ بدر. اور آپ تھے علاقہ بدر میں. رات کا وقت، پیاس لگ رہی ہے. اللہ کے رسول، گرمی کا موسم، اور آپ نے اپنے اصحاب میں سے ارشاد فرمایا کوئی ہے جو ہمارے لیے پانی کا بندوبست کرے. لوگ کہتے ہیں فلاں بڑے چاہنے والے تھے، فلاں جانثار تھے، فلاں نے اپنا آدھا گھر قربان کر دیا. سب نے کر دیا ہوگا، ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں. ہم تو دیکھتے ہیں کہ سرکار کو جب پیاس لگی تو کون سا جانثار اٹھا. دیکھیے میں یہاں بیٹھ کے آپ سے پانی مانگوں تو آپ کا کمال نہیں کہ پانی پلائیں مجھے. پانی رکھا ہوا سر لا سکتے. بدر 1400 سال پہلے، سخت ترین اندھیرا، گرمی کی رات، اور ایسے میں بدر کنواں دور اور کنویں سے پانی نکالنے کا برتن بھی موجود نہیں. اب لاؤ. ابھی 2 دن سے پریشان کیا ہوا نا آپ کو کئی نے، رات کو لائٹ نہیں ہے، سارے ایمرجنسی ڈیوائسز آف ہو گئے. اب رات میں بچہ پانی مانگے، جائیے اٹھ کے دیکھتے ہوئے جائیں. کہاں رکھا تھا؟ مولا سے پوچھا گیا. سب بیٹھے ہوئے اور پیغمبر کے ہاتھ سے سب کوثر پینے کے چکر میں. کوئی ہے جو پیغمبر کو پانی پلائے؟ تو یہ بات یاد رکھے امت، پیغمبر کے ہاتھ سے پینا کمال نہیں ہے، پیغمبر جس کے ہاتھ سے پیے وہ کمال ہے. پیغمبر سے پینا کمال تھوڑی ہے. وہ تو محسن انسانیت، سب کے لیے محسن تھے، رحمت تھے. آپ نے کیا خاص کمال کیا مجھ سے پانی پی لیا؟ کمال یہ کہ پیغمبر نے کھانا کھایا اور پانی پیا. کبھی کسی کافر کے ہاتھ سے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا. اب تو پہچانو جو محمد کو کھلایا اسے ابو طالب کہتے ہیں. اللہ اکبر.
مولا کر یاسر میں لے کر آتا، اٹھایا مشکیزہ، گئے بدر کے کنویں پر، ڈول رکھا ہوا نہیں ہے، آپ نے رسی اپنی کمر سے باندھی اور اتر گئے، بالکل اندھیرا، اتر گئے، کنویں سے پانی بھرا، رسی بندھی ہوئی ہے، اوپر چڑھے، باہر نکلا، رسی کھول دی، کوئی بہانہ نہیں۔ یاد رکھیے، وہ کہتے ہیں نا حکیم ارسطو، یہ حکیم سقراط سے کہا تھا اس کے شاگردوں نے کہ آپ بڑے پہنچے ہوئے ہو گئے، اب دعوی رسالت کر دیں، لوگ آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، گن گا رہے ہیں، تو آپ دعویٰ نبوت کا کر دیں۔ کچھ لوگ خوش آمدی ہوتے ہیں بڑے بڑے، آپ معلوم ہے، اور جو منہ پر تعریف کرے اس سے اللہ بچائے۔ اس نے امتحان لیا اپنے شاگرد کا، امتحان کیسے لیا؟ کہ سردی کا موسم تھا، رات کے 2 بجے 3 بجے مباحثہ تھا، طلباء کے ساتھ سب بیٹھے ہوئے تھے، تو حکیم صاحب نے کہا سخت سردی، کمبل اوڑھ کے بیٹھے ہوئے، اسی شاگرد سے کہا مجھے پانی پلا دو، شاگرد استاد سخت سردی ہے، گلا خراب ہو جائے گا، اب اس وقت پانی پئیں گے پھر بیت الخلا جانا پڑے گا، آپ کو زحمت ہوگی، چھوڑیے۔ 3 4 5 بہانے سنا دیے طبی لحاظ سے پانی کے نقصانات۔ 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد صبح کی اذان کا وقت ہوا، اور اسی سخت سردی میں مؤذن نے محلے کی مسجد سے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ارسطو نے اپنے شاگرد سے کہا تو مجھ سے کہہ رہا تھا میں دعوی نبوت کروں، تو میرے سامنے بیٹھا ہوا، تو میرے لیے 1 گلاس پانی نہ لا سکا۔ دیکھ مؤذن کو 1400 سال پہلے پیغمبر نے دعویٰ کیا نبوت کا، آج سخت سردی میں بستر سے نکل کر اذان پہ کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول، پانی پلانا، اللہ کے رسول۔ مولا چلے واپس، اتنی شدید تیز ہوا چلی کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکے۔ 2 جملے لکھے مورخین نے، بیٹھ گئے یا لیٹ گئے، اتنی تیز ہوا تھی۔ 1 دفعہ ہوا، پھر آگے چلے، سیکنڈ ٹائم پھر ایسے ہی ہوا، پھر تھرڈ ٹائم 3 دفعہ ایسا ہوا، تو اللہ کے رسول تک پہنچنے میں لیٹ ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے جب مولا پہنچ گئے تو ارشاد فرمایا یا علی دیر کیوں لگی تھی؟ آپ بتائیں گے کہ ہم بتا دیں؟ کیا حسن تھا، آپ بتائیں گے کہ ہم بتا دیں؟ فرمایا میں آپ کے زبان مقدس سے سننا پسند کروں گا۔ سارے اصحاب بیٹھے ہوئے، اچھا علی پانی لے آئے؟ لے آئے، اب دیر ہو گئی، سلوات پڑے محمد والے۔ تو مخالفین تو ڈھونڈتے تھے نا کوئی کنارہ، کوئی گوشہ، کوئی بہانہ نکالیں مولا کے کمالات میں سے کہ یہ اچھا ٹھیک ہے تھے تو مولا، مگر یہ تھا، اللہ بہت کرتے تھے مثلا، یہ لکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے وہ آپشن بھی ختم کر دیا۔ اب کوئی یہ کہے یا لکھے کہ پانی لائے تو تھے مگر لیٹ ہو گئے، فرمایا ہم بتائیں کہ آپ دیر سے کیوں آئے؟ دیکھیے اگر مولا بتاتے تو بات مولا کی ہوتی،
جب رسول خدا بتائیں گے تو بات خدا کی ہوگی. فرمایا یا علی، آپ جانتے ہیں وہ پہلی ہوا جب چلی تیز، اس کی بنیاد پر آپ کو بیٹھنا پڑ گیا، جانتے ہیں وہ کیا تھا؟ فرمایا آپ ارشاد فرمائیے. فرمایا جبرائیل امین تھے، 1000 فرشتوں کے ساتھ آپ کو سلام کرنے آئے تھے. دوسری بار جب ہوا چلی تو میکائیل تھے، 1000 فرشتوں کے ساتھ آئے تھے آپ کو سلام کرنے کا. پھر تیسری بار ہوا چلی تو اسرافیل تھے جو 1000 فرشتوں کے ساتھ آپ کو سلام کرنے آئے تھے. اس کو لکھا ہے شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب مفاتیح الجنان کے اندر بھی، حالانکہ وہ کتاب اعمال کی ہے، فضائل کی نہیں ہے. لکھا ایک رات میں مولائے کائنات کو 3003 فضیلتیں ایک ساتھ ملی. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل 3، اور ہر ایک کے ساتھ 1000 فرشتگان. السلام علیک یا امیر المومنین، صلوات پڑھے محمد. اس رات کا نام پڑ گیا لیلۃ القربہ. شاید ابھی تک آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب کہاں نکل گئے، ابو القربہ سے کہاں نکل گئے. لیلۃ القربہ یہ رات ہے. قربہ کہتے ہیں پرانی عربی میں مشکیزے کو. حضرت عباس کا لقب شکل کنیت میں ابو القربہ، مشکیزے کا مالک، مشکیزے کا مالک. بات واضح ہو گئی. بس محرم کی 8 تاریخ ہے. مصائب سے پہلے صرف 2 جملے آپ کی خدمت میں. اور 8 محرم کو کیا واقعات پیش آئے، میں اس سے پہلے بھی اسی بارگاہ میں تاریخیں بیان کر چکا ہوں، لیکن کبھی کبھار دہرانا شاید فائدہ مند ہوتا ہے. 8 محرم کو کیا ہوا؟ 8 محرم کے 2 واقعات ہیں. ایک واقعے پر اشکال ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ جب 7 محرم کو پانی بند ہوا تو 8 محرم کو بچوں کی پیاس دیکھتے ہوئے کنواں کھودا گیا. 8 محرم، اور اس کنویں سے میٹھا اور خوشگوار پانی برآمد ہوا. روایت، بعض نے لکھا کہ روایت غلط ہے، پانی نکلا ضرور تھا لیکن پینے قابل نہیں تھا. جس نے لکھا کہ نکلا میٹھا بھی تھا، وہ لکھتے ہیں کہ بس 2-4 کوزے بھرے گئے ہوں گے کہ پانی اپنے آپ وہاں سے پوشیدہ ہو گیا. جو لوگ صدام کے زمانے میں گئے ہیں کربلائے معلیٰ، یا انہوں نے پرانی تصویر دیکھی ہے مخیمات، کیمپ ہاؤس آف امام علیہ السلام، خیمہ گاہ، مولا عباس علیہ السلام کے خیمے کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے کنویں کی زیارت جو بنائی گئی تھی کی ہے. بالکل سینٹر میں تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب یہ پوری بحث ہے، کنواں تھا نہیں تھا، میٹھا پانی تھا کھارا پانی تھا، مگر کنواں تاریخ میں تذکرہ ہوا ہے. 8 محرم. اور 8 محرم کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ایک ملاقات. اس کی ملاقات کس سے؟ یزید ابن حسین، یزید ابن حسین مرادی، ناصر امام حسین علیہ السلام، مولا کے ناصروں میں تھے اور بڑے زاہد اور عابد تھے. 8 محرم کو
امام کی خدمت میں آئے، فرماتے ہیں مولا اگر آپ کی اجازت ہو میں پانی کے مسئلے پر عمر سعد سے جا کر ڈسکس کروں، میری اس سے ایک جان پہچان ہے پہلے سے، تو اگر آپ کہیں تو میں اس سے جا کر بات کروں کہ پانی کیوں بند کیا۔ تو ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر ایفرٹس کیے ہیں، کنواں کھودنا بھی ایفرٹس ہے، ایسا نہیں تھا کہ آپ ہاتھ پیر رکھ کے بیٹھ گئے کہ بس اب تو شہید ہونا پیاسا، ایسا نہیں، ایفرٹس کیے، اذن پہ قضا ہی اپنی جگہ پر ہے، پانی نہیں مل سکا وہ اور بات، اپنے ایفرٹس کیے، بات واضح ہو رہی ہے۔ یہ گئے ملاقات کے لیے، جب امام نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کو اختیار ہے، آپ چاہتے ہیں بات کرنا بات کر لیجیے، امام نے کسی کو روکا نہیں ہے۔ اگر حبیب نے کہا تھا کہ مولا میں جاؤں اور قبیلے بنی اسد کے لوگوں سے آپ کی حمایت طلب کروں، آپ مجھے پرمیشن دے دی جائیے، 9 محرم یا 8 محرم، بس میں بات سمیٹ رہا ہوں تاکہ آج 8 محرم کا عنوان پورا ہو جائے۔ یہ سب کہاں لکھا ہوا ہے؟ کتاب کا نام ہے صحیفہ کربلا، حجت الاسلام علی نظری مفرد یا مفردی، فارسی میں کتاب ترجمہ اردو میں ہوا، صحیفہ کربلا، اگر کوئی آپ میں سے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے۔ یہ پہنچے عمر سعد کے خیمے میں اس سے ملنے کے لیے، اور عمر سعد کو سلام کیے بغیر ڈھکے بیٹھ گئے۔ عمر سعد نے اب مرادی قبیلے مراد سے تھے، مرادی تم نے ہمیں سلام کے قابل بھی نہیں سمجھا، تو کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتے؟ اللہ اکبر۔ تب یزید ابن حسین کہتے اگر تم اللہ اس کے رسول کو مانتے ہوتے، اگر تم مسلمان ہوتے تو کیا رسول کی اطرت پر پانی بند کرتے؟ اللہ کہتے جی وہ تو مجھے عبید اللہ ابن زیاد نے مجبور کیا ہوا ہے، اور مرادی میں کیا کروں، میری آنکھوں کے سامنے رے کی حکومت ہے، میں جانتا ہوں کہ آل محمد کو آزار پہنچانا حرام ہے، میں جانتا ہوں کہتا ہے، لیکن میرا نفس بڑا کمزور ہے، میری آنکھوں میں رے کی حکومت کی چمک بہت زیادہ ہے، اس لیے بس یہ تمام ٹپلے سننے سے اٹھ کے چلے آئے، کوئی اور بات جناب یزید نے نہیں کی، کہ امام کو خبر فرمائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس عزیزان گرامی قدر گفتگو تمام ہوئی۔ حضرت عباس کا ماتم کرتے کرتے صبح سے شام ہو گئی، اور ماتم کرنے کے لیے بھی ہاتھ چاہیے۔ حضرت عباس بغیر ہاتھوں کے رہ گئے، آپ صبح سے مولا عباس پہ رو رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمانداری سے بتائیے، اگر خدا نخواستہ آنکھوں میں زخم ہو تو کیا رو سکیں گے؟ اللہ اکبر۔ 2 باتیں یاد رکھیں، ایک ہاتھ ایک آنکھ، بڑے کام کی چیزیں ہیں۔ ہاتھ نہ ہو تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، کسی اور کی مدد بھی نہیں کر سکتے، اور اگر آنکھ نہ ہو تو راستہ طے بھی نہیں کر سکتے۔ ہائے میرا مولا، کربلا کے سارے شہیدوں میں جہاں تک آپ نے پڑھا ہے، آپ کو علم ہے، مجھے بتائیے گا کسی شہید کی آنکھ میں تیر لگا تھا؟ 72 کہیں
318 کہیں 350 کہیں، کسی شہید کی آنکھ میں تیر لگا نہیں۔ اگر آنکھ بیکار ہو جائے تو کتنا ہی کوئی بہادر کیوں نہ ہو، میں تو تیر کی بات کر رہا ہوں، اگر آنکھ میں ریت کا ذرہ کنکر گر جائے آپ کا عالم کیا ہوگا؟ سارے کام چھوڑ کر اپنے ہاتھ آنکھوں میں ملیں گے۔ رونے والوں، اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو تو کیا کرے گا؟ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، آپ گریہ کر رہے ہیں، مجلس تمام ہو رہی ہے، مولا عباس آپ کو کوئی غم نہ دے۔ یا کاشف الکار 8 محرم کو فرش عباس سے خالی ہاتھ مت جائیے گا۔ 8 محرم کو سواری مولا عباس، بعض علاقوں میں شب 8 ہے 7 محرم، بعض علاقوں میں 8 دن مولا عباس کے نام سے، لیکن سرزمین تہران پر ایک ایسی مجلس ہو رہی تھی جہاں پر ایک معذور، پیدائشی معذور، مطلب اپاہج، زمین گیر اور زمین پر کھڑے ہو کر چل نہیں سکتا تھا، اس سے گھٹنے کام نہیں کرتے تھے بچپن سے۔ مجلس ہو رہی تھی مولا عباس کی، شب 8 محرم تھی، ماتم سے پہلے مصائب ہوئے۔ جب ماتم شروع ہوا تو آپ کو معلوم کہ ہر ایک قبیلے میں ماتم کھڑے ہو کر ہی ہوتا ہے۔ ماتم شروع ہوا، یہ بیٹھا ہوا تھا، اتنا شور گریہ اور ماتم تک کہ اس کو احساس ہو جیسے کوئی گھوڑا سوار قریب آیا ہے۔ آ کے فرماتے ہیں کہ تم ماتم بیٹھ کے کیوں کر رہے ہو؟ کھڑے ہو کر۔ اس نے کہا کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ فرمائے ہم تم سے کہتے ہیں نا کہ کھڑے ہو کے ماتم کرو۔ اس نے کہا کہ میں پیدائشی معذور ہوں، میرے گھٹنے بیکار ہیں، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، گر جاؤں گا۔ فرمایا پھر ہم تم سے کہتے، پھر بھی ہم تم سے کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے ماتم کرو۔ تو اس نے کہا اگر آپ ضد کرتے ہیں، کوئی اگر معذور یا کسی کے پاؤں سن ہو جائے خالی، اسے کھڑا ہونا سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں کھڑا ہونے کی کوشش کروں۔ جب ہاتھ مانگا تو سوار کہتا ہے ہاتھ تو کربلا میں پھٹ گئے، ایسا کر میرے گھوڑے کی رکاب تھا۔ اس اپاہج نے گھوڑے کی رکاب تھامی، گھوڑا ایک قدم آگے بڑھا ہی کھڑا ہو گیا، اور پھر جو ماتم شروع ہوا، اللہ اکبر۔ علماء عرفان کہتے ہیں جب مولا عباس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، بالخصوص اپنے چچا کو رونے کے لیے زمانے کا امام آ جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو امام زمانے سے کام کروانا ہو تو مولا عباس کی مجلس میں مولا امام زمان کو یاد کر لیا تھا۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، بس گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ کیا صدمہ تھا، کیا شدت غم ہے جناب ام البنین کو، کہ جب کوئی آپ کو بتاتا تھا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، آپ فرماتی تھی بتانے والے یہ تو بتا کہ جب میرا بیٹا شہید ہوا تو کیا یہ دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے؟ رونے والوں برداشت کر سکو، پڑھو کیسا ہے، میں پوری حرف نہیں پڑھ رہا۔ کیا تصور کیا ہے کہ جب کسی کے دونوں ہاتھ کٹ جائیں اور کوئی بلندی سے گرے تو گرنے کے دو ہی انداز ہو سکتے ہیں، یا گرے گا منہ کے بل یا گرے گا سر کے بل، اور یہ دونوں جگہ میرے مولا کی زخمی ہیں۔
آنکھ میں تیر پیوست ہے اور سر کے پشت پر کسی نے گرز مارا ہے اور سر ایسے شگافتہ ہوا ہے جیسے سجدے میں مولا کائنات کا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا مولا زمین کربلا، ماں روتی تھی، میرا بیٹا جب گرا تو دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے۔ شاید ماں کا دل تھا کہ میں کربلا میں ہوتی تو دونوں ہاتھ بڑھا دیتی کہ زمین پر گرنے سے پہلے میرا بچہ میری گود میں آ جاتا۔ میں اتنا کہوں گا، اے عباس کی ماں، ہماری ماں باپ قربان، ہماری جانیں قربان، اگر آپ کربلا میں نہ تھی تو کیا کوئی کربلا میں نہیں تھا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نہ تھی تو کیا حسین کی ماں بھی نہ آئی ہوگی؟ میرے لال عباس، تجھے لینے کو زہرا چلی آئی۔ رونے والا گفتگو تمام ہو رہی، آخری جملہ۔ ماں کو اتنا یقین تھا، فرماتی تھی بیٹا تو شہید ہو گیا، تو مارا گیا، یقین نہیں آتا، تجھے میں نے پالا تھا، پورے عرب میں کوئی ایسا پیدا ہو نہیں سکتا جو تجھے مار دے، لیکن بیٹا جب سن لیتی ہوں کہ آقا حسین کا سر کٹ گیا، جب سن لیتی ہوں کہ زینب ام کلثوم بیویوں کی ردائیں لٹ گئی، تب یقین کر لیتی ہوں کہ تو مارا گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کروبنا بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ پروردگار مولا عباس علیہ السلام کا واسطہ، تمام مانگنے والوں کی دعائیں پوری فرما۔ مولا واسطہ 8 محرم ہے، واسطہ مولا عباس کا 8 محرم، تمام عزا خانوں کی، عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار مولا عباس علیہ السلام کا واسطہ، جہاں جہاں مجلس اعزا، جلوس اعزا منعقد، تمام تر مقامات کی حفاظت فرما، تمام اہل فتنہ و فساد کو نیست و نابود فرما۔ جتنے نام نہاد جھوٹے مقدمات آل محمد کے چاہنے والوں پہ قائم کیے جا رہے ہیں، مالک تمام پر سازشیوں کو ناکام و نامراد فرما۔ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم سب کو مولا عباس علیہ السلام کے روزے کی زیارت نصیب فرما۔ مولا عباس علیہ السلام کی معرفت کی خیرات نصیب فرما۔ مولا عباس علیہ السلام کا واسطہ پروردگار، روز قیامت مولا عباس علیہ السلام کے دست مبارک سے جس طرح آپ نے مولا حسین کو پانی پلایا تھا، پروردگار اسی عباس کا واسطہ، اور روز قیامت ہم سب کو مولا عباس کے ہاتھوں آب کوثر نصیب فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔